بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امام علی مقام اور ابن سعد کے درمیان ملاقات۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد نے آپ کی یہ بات مان لی اور رات کے وقت 20 سواروں کے ساتھ دونوں لشکروں کے بیچ میں آیا۔ آپ بھی 20 سواروں کے ساتھ تشریف لائے۔ پھر دونوں نے اپنے ساتھیوں کو علیحدہ کیا اور تنہائی میں دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ آخر میں حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، اس میں سے تم جسے چاہو میرے لیے منظور کرو۔ جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس جانے دو، مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو، میں وہاں رہ لوں گا، مجھے سیدھا یزید کے پاس دمشق جانے دو، اطمینان کے لیے تم بھی میرے پیچھے چل سکتے ہو، میں یزید کے پاس جا کر اس سے براہ راست اپنا معاملہ طے کر لوں گا، جیسا کہ میرے بھائی حضرت حسن نے امیر المومنین سے طے کیا تھا۔ حضرت امام حسین کا رویہ اتنا نرم اور سلجھا ہوا تھا کہ عمر بن سعد نے اقرار کیا کہ حضرت امام حسین صلح کے راستے پر ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو لکھا کہ خدا تعالیٰ نے آگ کا شعلہ بجھا دیا اور اتفاق کرنے کی صورت پیدا کر دی ہے اور امت کے معاملے کو سلجھا دیا۔ پھر حضرت امام حسین کی پیشکش کی ہوئی 3 باتیں تحریر کی اور آخر میں اپنی رائے بھی لکھی کہ اب اختلاف کی کوئی وجہ نہیں اور اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا، یہ تحریر ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کا شفیق ہے۔ اچھا، میں نے منظور کر لیا کہ ان تینوں میں سے ایک بات مان لی جائے۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر بن ذیل جشن بھی بیٹھا تھا، تو وہ بدبخت کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم حسین کی ان شرطوں کو قبول کرتے ہو، حالانکہ اس وقت وہ تمہاری گرفت میں ہے۔ خدا کی قسم، اگر وہ تمہاری اطاعت کیے بغیر یہاں سے چلا گیا تو یہ اس کے غالب و قوی اور تمہارے کمزور اور مغلوب ہونے کا باعث ہوگا۔ اس کو ایسا موقع ہرگز نہ دو، اس میں سراسر تمہاری ذلت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی تمہارے حکم پر گردنیں جھکا دیں، پھر اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کو حق ہے، اور اگر آپ معاف کر دیں تو اس کا بھی اختیار ہے تمہیں۔ اور رہی ابن سعد کی بات، تو خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حسین اور ابن سعد اپنے لشکروں کے درمیان رات بھر بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ شمر خبیث کی ان باتوں سے ابن زیاد کی رائے بدل گئی اور اس نے کہا کہ تم نے بہترین مشورہ دیا ہے۔ پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے جو تم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین کو بچانے کی فکر کرو اور سفارشی بن کر ان کی سلامتی چاہو۔ ابن زیاد نے شمر ذیل جشون کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اگر حسین اور اس کے رفقا میرے حکم کی تعمیل کریں تو بہتر، ورنہ عمر بن سعد کو حکم دو کہ وہ حسین اور ان کے رفقا پر حملہ کر دے، اور اگر عمر بن سعد اس پر عمل نہ کرے تو اسے قتل کر دے اور خوارج کی کمان خود سنبھال لو۔ قتل حسین پر سستی کرنے پر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ اگر حسین اور ان کے رفقا اطاعت قبول نہ کرے تو ان سے جنگ کرو، کیونکہ وہ باغی ہیں۔ یہ خط اس نے شمر کے سپرد کیا اور زبانی کہہ دیا کہ ابن سعد میرے حکم پر عمل نہ کرے تو پہلے تم اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن سعد نے جب یہ خط پڑھا تو شمر نے کہا کہ کم بخت، تم نے یہ کیا کیا؟ خدا تجھے غارت کرے، تو یہ کیا میرے پاس لایا ہے؟ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ابن زیاد کو تو نے ہی میرے مشورے پر عمل کرنے سے روک دیا اور اس بات کو بگاڑ دیا جس کی بننے کی امید تھی۔ خدا کی قسم حسین کبھی بھی ابن زیاد کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ شمر نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تم دشمن کو قتل کرو گے یا لشکر کو میرے سپرد کرو گے؟ ابن سعد جو دنیا پر جان دینے والا اور ازلی بدبخت تھا، اس نے کہا کہ میں لشکر تمہارے حوالے نہیں کروں گا بلکہ میں یہ مہم خود کروں گا۔ چنانچہ اس نے فوراً حملے کا حکم دے دیا۔ یہ محرم 9 کی تاریخ تھی، جمعرات کا دن اور شام کا وقت تھا۔
ایک رات کی مہلت، حضرت امام حسین نماز عصر کے بعد خیمے کے دروازے پر تلوار کا دروازہ سہارا لے کر سر جھکائے بیٹھے تھے کہ اسی دوران آپ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر کو پکارا کہ اے اللہ کے سپاہیوں، سوار ہو جاؤ اور فتح اور کامرانی کی خوشی منو۔ اس پر تمام یزیدی لشکر نماز عصر کے بعد حملہ کرنے کے لیے امام علی مقام کے قریب پہنچ گئے۔ یزیدی فوج کا شور و غل سن کر آپ کی ہمشیرہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کو بیدار کیا اور کہا کہ دیکھیے دشمن فوج کی آوازیں نزدیک سے آ رہی ہیں۔ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا میں نے ابھی خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب یہ سن کر بے قرار ہو گئیں اور روتے ہوئے کہا کہ ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا اے بہن افسوس نہ کر، صبر کر، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر امام علی مقام نے حضرت عباس سے فرمایا پوچھو اس وقت حملے کا سبب کیا ہے؟ حضرت عباس فوج کے سامنے آئے اور پوچھا۔ جواب ملا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ ان کی اطاعت قبول کر لیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت عباس نے کہا کہ ٹھہرو، میں حضرت امام حسین کو یہ اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عباس اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے اور جا کر حضرت امام حسین کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دیں تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نمازیں پڑھ لیں، دعا مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز و تلاوت اور دعا و استغفار سے میرا بڑا قلبی تعلق ہے۔ حضرت عباس نے ابن سعد کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دو تاکہ ہم رات کو کچھ عبادت کر لیں اور اس معاملے میں مزید غور کریں، پھر جو فیصلہ ہوگا صبح تم لوگوں کو بتا دیں گے۔ ابن سعد کے دستے نے یہ بات مان لی اور وہ ٹھہر گئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔